اس پروردگار اس خالق اور رازق اللہ نے 18,000 مخلوقات کو خلق فرما کر حضرت انسان کو کہا، اے انسان، اگر تو انسان رہا تو پھر تو صرف انسان نہیں ہے بلکہ تو ملائکہ سے افضل ہے۔ لیکن خدا نہ خواستہ اگر تو انسانیت کے دائرے سے باہر چلا گیا تو پھر تو انسان سے دور کی بات ہے، کل انعام پھر تو حیوانوں کی طرح ہوتا چلا جائے گا، بل ہم ازل، بلکہ ان حیوانوں سے بھی بدتر ہو جائے گا۔ تاریخ میں ایسے انسان ملتے ہیں جو ملائکہ سے افضل ہیں، تاریخ میں ایسے انسان ملتے ہیں جو حیوانوں سے بدتر نظر آتے ہیں۔ آپ کے سامنے موسیٰ بھی انسان ہے، آپ کے سامنے عیسیٰ بھی انسان ہے، آپ کے سامنے ابراہیم علیہ السلام بھی انسان ہے، آپ کے سامنے یہ انبیاء بھی انسان ہیں۔ ان کے مقابلے میں دیکھیں، نمرود کے مقابلے میں نمرود دیکھ لیں تو یہ بھی انسان ہے، فرعون دیکھ لیں تو بھی یہ انسان ہے، اس سے آگے چل کے یزید کو دیکھا جائے تو ظاہراً وہ انسان ہے، لیکن ایسے انسانوں کو دیکھ کر انسانیت کو شرم آتی ہے۔ لیکن جب ابراہیم کو دیکھا جائے تو انسانیت کو فخر محسوس ہوتا ہے۔ لیکن یہ ماجرا کیا ہے کہ وہ نمرود بھی انسان، ابراہیم بھی انسان، موسیٰ بھی انسان اور فرعون بھی انسان، لیکن فرق اتنا ہے، اتنا فرق ہے کہ اگر ایک جملے میں بیان کیا جائے تو ظاہراً دیکھا جائے تو سارے انسان ہیں، تو ظاہراً تو سارے انسان ہیں، لیکن حقیقتاً انسان سارے انسان نہیں ہیں۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا جائے تو اللہ نے انہیں بھی انسان بنایا، اور اگر نمرود کو دیکھا جائے تو اللہ انہیں بھی انسان بنایا، لیکن فرق اتنا کہ ابراہیم پہ انسانیت کو ناز ہے اور نمرود پہ انسانیت کا سر شرم سے جھک جاتا ہے۔ بلندر صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو معلوم ہوا ظاہر انسان اور ہے، حقیقت انسان اور ہے۔ ظاہر انسان تو موسیٰ بھی انسان، ظاہر انسان تو فرعون بھی انسان، ظاہر انسان تو ابراہیم بھی انسان، ظاہر انسان تو نمرود بھی انسان، یہ سارے ظاہر انسان تو سارے انسان ہیں، لیکن حقیقت انسانیت کچھ اور ہے۔ آگے چلتے ہیں، اللہ نے امام حسین کو بھی اللہ نے امام حسین کو بھی انسانیت کی شکل میں بھیجا، اور اللہ نے ان کے مقابلے میں یزید کو بھی انسانیت کی شکل میں بھیجا، لیکن فرق اتنا ہے، حسین پہ انسانیت کو ناز ہے، یزیدیت پہ انسانیت کا سر شرم سے جھک جاتا ہے۔ اور جس طرح آج ایک امام کی شہادت کی مجلس ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں علی پہ انسانیت کو ناز ہے، ابن ملجم پہ انسانیت کا سر شرم سے جھک جاتا ہے۔ علی پہ انسانیت کو ناز ہے کہ علی جیسا، اور امام علی بھی فرماتے ہیں کہ میں محمد کے غلاموں میں سے غلام ہوں، اور محمد مصطفیٰ کو بھی علی پہ ناز ہے کہ اتنا ناز تو ہے نا کہ ایک شخص کہتا ہے کہ میں نے رسول کو دیکھا کہ رسول دعا مانگ رہے ہیں، اور دعا مانگتے مانگتے میں نے دیکھا کہ رسول کس کا واسطہ دیتے ہیں، رسول کس عظیم شخصیت کا واسطہ دیتے ہیں۔ میں نے دیکھا رسول نماز پڑھ رہے ہیں اور رسول علی کا واسطہ دے کے دعا مانگ رہے ہیں۔ اب یہی منظر میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا، پھر میں حجرے کی طرف گیا، حجرے میں علی نماز پڑھ رہے ہیں، اور میں نے دیکھا علی کس کا واسطہ دیتے ہیں، میں نے دیکھا تو علی نبی کا واسطہ دے رہے ہیں۔ بڑا عجیب منظر ہے۔ میں نے یہ منظر دیکھ کر
रसूल से पूछा, या रसूल अल्लाह, ये अजीब मंजर है, ये तो बात समझ में आती है कि अली नबी का वास्ता दे, लेकिन ये बात समझ नहीं आती कि नबी अली का वास्ता दे रहा है। तो रसूल आज़म ने फरमाया, ये बात आसान समझ आ जाएगी जब अली दुनिया में देखता है कि किसका वास्ता दो, तो अली को नबी से बढ़ के कोई अफजल नजर नहीं आता। लेकिन जब मैं दुनिया में निगाह डालता हूँ तो मुझे भी वास्ते के सिवा, अली के सिवा कोई वास्ता नजर नहीं आता। तो मैं भी अली का वास्ता देकर अल्लाह से दुआ मांगता हूँ। सुभान अल्लाह। या अली वली मौला। अली उस अजीम हस्ती का नाम है जिसका वास्ता नबी देता है, और नबी उस हस्ती का नाम है जिसका वास्ता अली देता है। ये मिसल है। रसूल ने फरमाया, अगर कोई मेरी मिसल है तो अली है। किस में मिसल है? इल्म में, हिल्म में, हिकमत में, हर लिहाज से मिसल है। बल्कि एक तो हद हो गई। रसूल ने फरमाया, लम्हों का लामी, जिस्मों का जिस्मी, दमों का दमी। ये रसूल फरमा रहे हैं कि मेरा गोश्त अली का गोश्त है, अली का गोश्त मेरा गोश्त है, अली का खून मेरा खून है। ये सब कुछ रसूल हसन के लिए भी फरमाते रहे, ये सब कुछ हुसैन के लिए भी फरमाते रहे, अपनी अहले बैत के लिए फरमाते रहे, क्योंकि हम एक नूर की सारी किरणें हैं। हमारी बुनियाद है कि बुलंदर सलवात, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। हम सारी एक नूर की किरणें हैं। मौला का एक सहाबी जिसका नाम तिरमा है, तिरमा अजीम सहाबी है। ऐसा सहाबी तो है जिसमें अली को भी नाज है। अली ने फरमाया, तिरमा, मुआविया ने खत लिखा है हाकिम शाम ने कि मुसलमानों का खून नहीं बहाते, हुकूमत अली मेरे हवाले कर दे, मुसलमानों का खून बह रहा है। तिरमा, ये मैं खत लिख रहा हूं। और उन्हें पहले मौला ने ऐलान फरमाया, कोई है इस खत को हाकिम शाम तक पहुंचाने के लिए तैयार? तो इतने असहाब के बावजूद सारे खामोश रहे। मौत का खौफ, जो हाकिम शाम के पास खत लेके जाएगा अली का, वो कैसे वापस आएगा। तिरमा खड़े हुए और फरमाया, अली, आज गुलाम हाजिर है और आपका खत मैं लेके जाऊंगा। फरमाया, तिरमा, याद रख, अली की आबरू को, अली की आबरू की इज्जत रखना, कहीं ऐसा ना हो कि अली की आबरू में कमी आ जाए। तो तिरमा ने कहा कि ये मुझे माँ ने सिखाया ही नहीं कि अली की इज्जत में कमी आ जाए, मैं यकीनन आपकी आबरू का ख्याल रखूंगा। तिरमा अलैहिस्सलाम जब हाकिम शाम के दरबार में पहुंचे तो लोगों को पता चला कि अली की तरफ से कोई कासिद आया है। तो अमर आस ने मुआविया से कहा, पूरे बाजार को सजाया जाए ताकि वो मुतासिर हो और हमारे रोबो दबदबे और हमारी शान को देखकर मुतासिर हो जाए। तिरमा कैसे मुतासिर होता जिसका बादशाह अली हो। वो दरबार में दाखिल हुआ तो देखा हाकिम शाम चटाई पे पांव फैला के बैठा है। तो जनाब तिरमा भी आगे सामने पांव फैला के बैठ गए। लोग मुताजिब हुए, कहा, हमारे बादशाह के सामने ना तो सलाम किया है ना कलाम किया है, जैसे हमारा बादशाह बैठा था उसके सामने ये कासिद बैठ गया है। कासिद की कैसे जुर्रत। उन्होंने कहा, ऐ तिरमा, तू एक कासिद बन के आया है, तू बादशाह बन के नहीं आया। तो आवाज आई, तुझे पता नहीं, ये तो तुम्हारा बादशाह है ना, मेरे बादशाह का नाम अली है। मेरे बादशाह का नाम अली है और मैं इसको अपने जैसा कैसे समझ सकता हूँ। उन्होंने कहा, तू कैसे आया है? कहा, मैं अली का कासिद बन के आया हूँ। अब अपने आस ने हाकिम शाम के कान के साथ मुंह लगाया और कहा, ऐ हाकिम शाम, ये एक देहाती बंदा है, इसके सामने अपने खजाने के मुंह को खोल दे ताकि तेरी तारीफें करता रहेगा। इसको दिरहम और दिनार से भर दे।
30,000 درہم جناب ترماہ کے سامنے رکھے گئے. ترماہ نے ان 30,000 کی طرف نہیں دیکھا بلکہ علی علی کرنا شروع کر دیا. واہ 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 واہ. جیسے علی علی کی آواز سنی یہ آگ پگھولا ہوا کہ میرے بازار میں 30,000 درہم لے کر بھی میرے فضائل نہیں بلکہ اپنے سردار کے فضائل پڑھ رہا ہے. اب اس نے کہا ہے قاصد بتا تو صحیح کیسے آیا ہے؟ کہا میں علی کا قاصد بن کے آیا ہوں. فرمایا دیکھے تو صحیح تو بیٹھے کیسا ہے، کیسے بیٹھا ہے؟ کہا میں ایسے بیٹھا ہوں جیسے تو بیٹھا ہے. تو اگر اپنے آپ کو بادشاہ سمجھتا ہے تو علی کا غلام دنیا والوں کے سامنے بادشاہ ہے. ہاں غلام صرف علی کا ہے، تیرا نہیں ہے. عظیم جملے تھے ترما کے دشمن کے بازار میں. نہج البلاغہ میں مفتی جعفر نے بھی یہ جملے لکھے ہیں غالباً، اور بڑا عظیم واقعہ ہے. ترما علیہ السلام بہادر اور جرت کے ساتھ علی کے فضائل پڑھنے والا وہاں دشمن کے دربار میں. کہا اچھا یہ جو خط لے کے آئے ہو وہ خط یہ امریاس کو دے لو. کہا میں خط امریاس کو نہیں دوں گا. کہا وہ وجہ کیا ہے؟ کہا کیونکہ یہ خط میں امریاس کو نہیں دے سکتا کیونکہ امریاس کا بادشاہ ظالم اور خائن ہے اور یہ خیانت کرے گا. کہا پھر میرے بیٹے یزید کو دے دو. کہا یہ ولد الزنا ہے، میں ولد الزنا کو علی کا خط نہیں دیتا. یہ دشمن کے دربار میں جملے سننے تھے. کہا پھر تم کسے خط دے گا؟ کہا میں اسے خط دوں گا جس کی طرف سے آیا ہوں. کہا مجھے بتا تو صحیح تو کس کی طرف سے قاصد بن کے آیا ہے؟ کہا اگر میں بتانا چاہوں تو برداشت کرے گا. کہتا ہے ہاں تو بتا تو کس کی طرف سے قاصد آیا ہے؟ کہا میں عزل اللہ کی طرف سے قاصد آیا ہوں، میں وجہ اللہ کی طرف سے قاصد آیا ہوں، میں عین اللہ کی طرف سے قاصد آیا ہوں، میں ید اللہ کی طرف سے قاصد آیا ہوں. یہ سارے فضائل سنتے تھے. آگ پگھولا ہوا. کہا پتا تو صحیح کس کی طرف سے قاصد آیا ہے؟ کہا علی ابن ابی طالب کی طرف سے قاصد آیا ہوں. میں تو علی مولا کی طرف سے قاصد آیا ہوں. کہا کس کی طرف آیا ہے؟ کہا ایک کمینی کی طرف آیا ہوں، ایک نجس العین کی طرف آیا ہوں، ایک ولد الزنا کی طرف آیا ہوں، ایک خائن کی طرف، ایک ظالم کی طرف آیا ہوں. اب کمال جملے ہیں. خط میں لکھا تھا کہ اے معاویہ تو بہت بڑا مسلمانوں کا ہمدرد بن رہا ہے اور مجھے کہہ رہا ہے کہ مسلمانوں کا خون نہ بہایا جائے اور علی اپنی حکومت حاکم شام کے حوالے کر دیں. تو اگر مسلمانوں کا واقعی ہمدرد ہے تو یاد رکھ یہ علی وہ ہے جس نے تیرے بھائی، تیرے ماموں، تیرے بھانجے کے پرخچے اڑائے تھے، اور یاد رکھ علی کے ہاتھ میں وہی ذوالفقار موجود ہے. اس کے بعد میرے مولا نے یہ جملے لکھے تو بھی میدان میں آ جا. علی بھی میدان میں آتا ہے. مسلمانوں کا خون نہیں بہاتے. تو بھی میدان میں آ جا، میں بھی میدان میں آ جاتا ہوں. جیسے یہ جملے پڑھے حاکم شام نے خط دیا امریاس کو اور امریاس سے کہا ہے امریاس اس خط کو پڑھ. امریاس نے خط کو پڑھا. خط کو پڑھنے کے بعد کہتا ہے کمینہ تھا لیکن بات بڑی کمال کی ہے. کہتا ہے اے معاویہ علی نے بات بڑی منطقی کی ہے کیونکہ علی تو بہت مسلمانوں کا محب اور خیر خواہ ہے. بے شک علی نے بڑی منطقی بات کی ہے. نہ مسلمانوں کا علی خون بہاتا ہے نہ تو خون بہا. تو بھی میدان میں آ جا. علی بھی میدان میں آ جاتا ہے. تو علی کو قتل کر کے جنت میں چلا جا یا علی کے ہاتھوں شہید ہو کے جنت میں چلا جا. معاویہ بدبخت ضرور تھا لیکن زمان پہ بڑے عظیم جملے آئے. کہتا ہے امریاس آج تک میں تجھے اپنا مخلص سمجھتا تھا. یہ جو تو نے کہا ہے نا کہ تو علی کے مقابلہ میں نکل آ، مجھے یہ یقین ہو گیا ہے تو میرا مخلص نہیں ہے. مجھے یقین ہے تیری نگاہ بھی حکومت شام پہ ٹکی ہوئی ہے. بدبخت ضرور تھا معاویہ لیکن بڑا کمال جملہ کہا. کہتا ہے امریاس یہ جو تو نے کہا ہے نا کہ تو علی کے مقابلہ میں نکل آ،
علی کو شہید کر کے، علی کو قتل کر کے جنت میں چلا جا، غازی بن کے جنت میں چلا جا، اور یا علی کے ہاتھوں شہید ہو کے جنت میں چلا جا۔ بدبخت ضرور تھا لیکن جملہ کمال کہا ہے، کہتا ہے عمرو یاس یہ تو بات میں بھی یقین سے کہتا ہوں، جو علی کو قتل کرتا ہے نہ وہ جنتی ہے، یا جو علی کی تلوار کے نیچے آتا ہے نہ وہ جنتی ہے۔ سبحان نہ علی کی تلوار سے مارا جانے والا جنت میں جا سکتا ہے، نہ علی کو مارنے والا جنت میں جا سکتا ہے۔ میرا ٹائم تقریباً پورا ہو گیا ہے، ذاکر اہل بیت کی مزاج بھی وہ یہاں موجود ہیں۔ علی کی عزت اور عظمت کے لیے یہ تھوڑی بات ہے کہ جس کا واسطہ رسول دے کر دعا مانگتا ہو، جس کا واسطہ دے کر رسول دعا مانگتا ہو، وہ علی ہے۔ اور اسی علی کے بارے میں رسول نے فرمایا تھا الحق مع علی وعلی مع الحق اللہم ادر الحق حیث ما دار علی۔ یہاں بڑا عجیب جملہ ہے، میرے مولا نے فرمایا کہ حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے، اور آگے رسول نے دعا یہ جملے فرمائے ہیں اللہم ادر الحق حیث ما دار علی، اے خدایا حق کو ادھر موڑ دے جدھر جدھر علی مڑ جائے۔ یعنی اگر علی جنگ میں ہے تو حق علی کے ساتھ ہے، اگر علی خاموش ہے 25 سال تو حق علی کے ساتھ ہے، اگر علی بستر رسول پہ ہے تو حق علی کے ساتھ ہے۔ جہاں جہاں علی ہے وہاں وہاں حق ہے۔ آپ یہ جملہ سنتے ہیں کہ 25 سال علی کی خاموشی رہی، 25 سال میں 3 خلفاء ممبر رسول پہ آئے۔ پہلا خلیفہ جب ممبر رسول پہ آیا انہوں نے احترام پیغمبر میں ایک سیڑھی کو چھوڑ کر نیچے بیٹھ گیا۔ دوسرا خلیفہ آیا، وہ احترام پہلے خلیفے کے دوسری سیڑھی پہ بیٹھ گیا۔ پھر احترام میں تیسرا خلیفہ آیا تو احترام میں تیسری سیڑھی کو نیچے بیٹھ گیا۔ اب 25 سال کے بعد سارے لوگ حیران تھے کہ علی کہاں بیٹھے گا، نیچے تو ایک سیڑھی پہ ہی پڑی ہے جہاں پاؤں رکھے جاتے ہیں۔ اب سارے لوگوں کی نگاہیں تھی علی کہاں بیٹھے گا، علی کس جگہ پہ بیٹھے گا۔ سارے 3 خلفاء نے تو احترام پیغمبر میں 3 سیڑھیوں کو چھوڑ دیا ہے، علی کہاں بیٹھے گا۔ علی مولا نے جیسے ہی ممبر پہ آنا تشریف آوری شروع ہوئی، میرے مولا نے پہلا قدم پہلی سیڑھی پہ رکھا، دوسرا قدم دوسری سیڑھی پہ رکھا، تیسرا قدم تیسری سیڑھی پہ رکھا۔ 25 سال کے بعد علی وہاں بیٹھے جہاں پیغمبر بیٹھا کرتا تھا۔ واہ 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 واہ، 25 سال کے بعد علی وہاں بیٹھے جہاں پیغمبر بیٹھا کرتا تھا۔ علی نے وہاں بیٹھ کر بتایا جو نبی کے احترام میں سیڑھیوں پہ بیٹھتے رہے ہیں وہ حق کے ساتھ نہیں ہیں، جہاں علی بیٹھا ہے وہ حق کے ساتھ ہے۔ علی مولا کی سیرت کے جملے، علی مولا کے آپ سنتے رہتے ہیں کہ علی وہ ہے جو ایک رات میں 2000 سجدے کیا کرتا تھا، ایک رات میں 2000 سجدے۔ یہ کوئی عام بات نہیں ہے، 2000 سجدے کرنے والا علی پھر کیا کہتا ہے، اے اللہ جس طرح تیری عبادت کا حق ہے علی ادا نہیں کر سکا۔ 2000 سجدے کرنے والا علی اعلان کرتا ہے، اے خدایا جس طرح تیری عبادت کا حق ہے وہ ادا نہیں کر سکا ہے علی۔ اللہ اکبر۔ ساری زندگی علی کی گزری ہے عبادت میں، اور ایسی عبادت کو کوئی نہ کر سکا جس پہ عبادت کو ناز تھا۔ آپ سنتے رہتے ہیں علی وہ ہے جس نے کوفہ میں اعلان کیا تھا کہ اے کوفہ کے یتیموں، اے کوفہ کے یتیموں، آج کے بعد اگر تمہیں کوئی یتیم کہے تو سر فخر سے بلند کر کے کہنا ہم یتیم نہیں، ہمارا بابا علی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہمارا بابا علی ہے۔ اللہ اکبر، ہمارا بابا علی ہے۔ کوفہ کے یتیموں کا تو بابا علی تھا۔ میں سوال یہ کرتا ہوں جب علی چلے گئے زینب کا کون بابا ہوگا؟ ہائے 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 ہائے۔
کوفہ کے یتیموں کا بابا علی ہے، پتہ نہیں کتنے یتیم تھے جن کو پال رہا تھا نبی کا جان نشین علی. کتنے یتیم تھے کوئی گن نہیں سکتا. ایک شخص ملتا ہے جو معذور تھا، تاریخ میں اس نے معذور لکھا ہے، مسکین تھا، فقیر تھا. 3 دن سے وہ رو رہا تھا. جب حسنین بابا کی قبر سے واپس آ رہے تھے 3 دن ہو چکے تھے، اب یہ فریاد کر رہا ہے، کہاں ہے میرا وہ سردار جو مجھے لقمے توڑ توڑ کھلاتا تھا؟ کہاں ہے میرا وہ محب؟ کہاں ہے وہ مجھے پالنے والا جو مجھے لقمے توڑ توڑ کے دیتا تھا؟ اب حسن و حسین قریب بیٹھ گئے. شاید اس کا کوئی باپ مر گیا ہو، شاید اس کا کوئی سردار مر گیا ہو. حسن و حسین اس فقیر کے قریب بیٹھ کے کہتے ہیں، فقیر بتا تو صحیح کون تھا تیرا جو مر گیا ہے؟ کہتا ہے پتہ نہیں کون تھا، میں تو جب بھی پوچھتا تھا وہ یہی کہتا تھا، میں مسکین ہوں، ایک مسکین کے ساتھ بیٹھا ہوں. میں ایک غریب ہوں، ایک غریب کے ساتھ بیٹھا ہوں. میں ایک یتیم ہوں، ایک یتیم کے ساتھ بیٹھا ہوں. مجھے نام نہیں بتاتا تھا. فرمایا کتنے دن ہو گئے ہیں؟ کہا آج 30واں دن ہے، مجھے ملنے نہیں آیا. کہا وہی تو میرا بابا علی تھا، تیرا سردار، تیرا امام تھا. چیخ نکل گئی. کہا مجھے اپنے امام کی قبر پہ لے چلو. مولا امام حسنین شریفین اپنے بابا کی قبر پہ لے گئے، اور وہ جوان، وہ مسکین ایسے رویا جیسے بوڑھیا ماں اپنے جوان بیٹی کی قبر پہ روتی ہے. میں کہتا ہوں اس جوان کی عظمت کو سلام ہے. یہ جوان روتا ضرور رہا لیکن مرا نہیں ہے. ایک حیوان ہے جو مولا کی اونٹنی ہے، میری مولا کی اونٹنی کی، جسے ساری زندگی میرے مولا نے انہیں اپنے پاس رکھا. وہ 3 دن کے بعد میرے مولا کی قبر پہ آئی. اتنا غم کیا اس حیوان نے، اسی قبر پہ تڑپ کے رو کے مر گئی. میں کہتا ہوں عزادار، اے عزادار، اس حیوان کو پہچان جو حیوان اپنے امام کی اتنی اطاعت کرتا ہے، جو حیوان اپنے امام کا اتنا غم کرتا ہے، امام کے جانے کے بعد 3 دن کے بعد اپنی زندگی کو ختم کر دیتا ہے. اے عزادار میں کیوں زندہ ہوں؟ اے عزادار ہم کیوں زندہ ہیں؟ ہمیں کیوں غم نہیں ہے اس حیوان جیسا؟ وہ حیوان تڑپ کے مر گیا. میں کہتا ہوں اے عزادارو، جس کربلا، جس کوفہ کے یتیموں کا باپ علی تھا، اس کی بیٹی یتیم ہو گئی، اس کا باپ کون ہوگا؟ آپ سنتے رہتے ہیں زینب اجڑ گئی. زینب ایک بار نہیں اجڑی، زینب کئی بار اجڑی ہے. زینب کئی بار اجڑی ہے. پہلی بار کب اجڑی؟ پہلی بار اس وقت اجڑی جب نانے پہ ہذیان کی تہمت لگ گئی. دوسری بار کب اجڑی؟ دوسری بار اس وقت اجڑی جب ماں پہ گرتا ہوا جلتا ہوا دروازہ گر گیا اور ماں کی پسلیاں ٹوٹ گئیں. ماں کی زخمی پہلو پہ پٹیاں کرنے والی زینب دوسری بار اجڑی. اب میں کہتا ہوں تیسری بار کب اجڑی؟ تیسری بار کب اجڑی؟ تیسری بار اس وقت اجڑی جب حسن کے جنازے میں تیر لگ گئے، جب حسن کا جنازہ تیروں سے بھرا ہوا تھا اور کفن خون سے رنگین تھا. اب چوتھی بار کب اجڑی ہے؟ چوتھی بار ایسے اجڑی ہے اس کے بعد اجڑنے کی کوئی ہمت نہیں تھی. چوتھی بار کب اجڑی ہے؟ چوتھی بار کربلا میں حسین کی شہادت پہ اجڑی ہے. حسین کی لاش پہ گھوڑے دوڑ گئے تھے، حسین کی لاش نہیں تھی اور بے گور و کفن لاشا پڑا تھا اور کہتی تھی آنتا فی الحسین، اے بھائی حسین تو ہے، میری ماں کا لال تو ہے. یہ چوتھی بار اجڑی ہے. پانچویں بار کب اجڑی ہے؟ پانچویں بار شام غریباں کو اجڑی. حسن کو بھول گئی، حسین کو بھول گئی، عباس کو بھول گئی، علی اکبر کو بھول گئی، اور کس کو یاد کیا؟ شام غریباں کو اجڑی ہے. ایسے اجڑی ہے حسین کو بھول گئی اور کہتی ہے واہ حجابا، اب عباس نہیں رہے تو میری چادر بھی نہیں رہی.